الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ قرآن کریم کے حوالے سے جو مستشرقین اور نصارہ کے مختلف شبہات اور اعتراضات ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ قرآن کریم کی قراءات یا قرآن کریم کے جمع کرنے یا اس کی تدوین کے حوالے سے نہیں، بلکہ قرآن کریم میں جو چند غلطیوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم سے کچھ مثالیں اس کی پڑھیں گے، جس کے بارے میں مستشرقین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کریم میں غلطیاں ہیں اور تعارض ہے۔ قرآن کریم میں یہ غلطیاں ہیں اور یہ تعارض ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم آسمانی کتاب نہیں بلکہ یہ جو ہے وہ محرف کتاب ہے والعیاذ باللہ، اور یہ مخلوق جو ہے وہ اس کی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ان کا دعویٰ ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے، اور وہ آیت ہے سورہ کہف میں آیت نمبر 86 ہے، ذوالقرنین کے بارے میں۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیہ الی آخر الآیہ۔ یہاں ذوالقرنین کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے اسباب اور وسائل دیے تھے، جن اسباب اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ذوالقرنین جو کہ ایک بادشاہ تھے، کوئی نبی نہیں تھے، ایک بادشاہ تھے، تو وہ ان وسائل اور اسباب کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے مشرقی علاقے میں بھی انتہا کو پہنچے۔ انتہا کا معنی یعنی آبادی کے اعتبار سے جہاں جہاں لوگ آباد ہیں۔ یہ بات میں اس وجہ سے پہلے واضح کر رہا ہوں کیونکہ یہی اصل میں اس اشکال کا جواب ہے۔ اور اسی طرح وہ مغرب میں بھی وہاں تک پہنچے جہاں تک دنیا آباد تھی، جہاں تک دنیا یعنی لوگ آباد تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ذوالقرنین جو ہیں وہ مشرق کی انتہا کو پہنچے تھے، یعنی جہاں زمین کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہنچے تھے، ایسا نہیں۔ جہاں زمین کی انتہا ہوتی وہاں نہیں پہنچے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، بلکہ حد مشرق میں جہاں تک لوگ آباد ہیں وہاں تک پہنچے، اور جہاں تک مغرب میں لوگ آباد ہیں وہاں تک پہنچے۔ آگے تو یعنی پانی کے کثیر تعداد میں چشمے اور کثیر تعداد میں سمندر اور جو پانی ہونے کی وجہ سے کیچڑ اور یہ چیزیں موجود تھیں، اسے آگے نہیں وہ جا سکتے تھے۔ اس دور کے جو ان کے پاس وسائل تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہ گئے، لیکن ان کے پاس وہ جدید وسائل نہیں تھے کہ وہ اسے آگے بھی جا سکتے۔ لیکن یہاں جو اس آیت کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین یہ جو بادشاہ تھے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے۔ مغرب الشمس یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، وجدہا تو پایا اسے، کس کو؟ سورج کو۔ یہ ضمیر پیچھے سورج کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تغرب وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ ایک ایسے چشمے میں جو کیچڑ اور دلدل کا ہے۔ کیونکہ قرب و جوار میں سارے چشمے تھے اور پانی تھا، تو اس پانی کی وجہ سے جو آبادی کے قریب ترین علاقہ اور زمین تھی وہ کیچڑ بن چکا تھا، وہ کیچڑ بن چکا تھا۔ تو وہاں ان کو ایسے لگا کہ جیسے سورج اس میں کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے۔ اب اس حوالے سے وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ہمارا مشاہدہ، بلکہ خود قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اور جتنے آسمان میں سیارے ہیں اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک کیچڑ کے چشمے کے اندر غروب ہو جائے؟ اتنا بڑا سورج کی جو زمین سے بھی جو ہے وہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا سورج جو ہے وہ زمین کے ایک حصے یعنی ایک چشمے کے اندر کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ یہ خلاف عقل بات ہے، خلاف عقل ہے، خلاف مشاہدہ ہے، اور کہتے ہیں کہ سائنس بھی اس کو جھٹلاتی ہے، اور خود قرآن کریم بھی جو ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے۔ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ تعارض کی ایک مثال ہے، یہ تعارض کی ایک مثال ہے۔ تو اتنا بڑا سورج چھوٹے سے دلدل کے چشمے میں کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ چھوٹے سے دلدل کے چشمے میں کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا ایک اعتراض ہے جو انہوں نے اس حوالے سے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بذات خود اس کے خلاف ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، سورہ انبیاء میں ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو پیدا کیا،
بنایا اور سورج اور چاند کو، ان میں سے ہر ایک اپنے فلک یعنی جو ان کا مدار ہے اس میں وہ تیر رہے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، نہ کہ وہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے ایک اعتراض ہے، جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے، اور یہ قرآن کریم محفوظ کتاب نہیں، چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ خلاف عقل اور متعارض چیزیں موجود ہیں. اس کا جو ہے وہ ایک تو جواب جیسے میں نے ابھی بات کی اور اس کے اندر میں نے ذکر کیا کہ اس آیت سے یہ سمجھ لینا کہ جو ذوالقرنین ہیں وہ مشرق مغرب کی انتہا کو پہنچ گئے یعنی زمین میں، یا جہاں آسمان کی انتہا ہو رہی ہے، تو یہ اصل میں سب سے پہلی غلطی ہے. یہ پہلی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ کہیں قرآن میں ہے کہ سورج کیچڑ کے چشمے میں غروب ہوتا ہے، یا حدیث میں کہیں ہوتا؟ نہیں استاد محترم. تو اس آیت سے پھر کیا مراد ہے؟ وجہ جب سورج ایسے محسوس ہوا نا کہ سورج یعنی کہ اس جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دور، جیسے کہ ہم سمندر پہ کھڑے ہوئے ہیں سمندر کے کنارے، تو جب سورج ڈوبتا ہے تو ایسا لگتا ہے وہ سمندر کے اندر چلا گیا ہے. اسی طرح وہاں پہ سائڈ پہ کیچڑ تھا یا پانی تھا، تو جب وہ سورج ڈوبا تو ایسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر چلا گیا، انفیکٹ نہیں ہوا. اس جی کا تو کافی لوگوں نے آبزرویشن کیا ہوا ہے. جی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف یعنی مسلمانوں کے ہاں نہیں، بلکہ کئی غیر مسلم سائنسدان اور دیگر لوگ جو ہیں، بلکہ عام ہر ایک سادہ آدمی بھی اس کا مشاہدہ کرتا ہے. تو قرآن کریم کا یہاں بیان کرنے کا مقصد وہ وصف بیان کرنا ہے جسے ذوالقرنین نے محسوس کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذکورہ آیت میں غروب آفتاب کا چشمے میں غروب ہونا یہ ایک ایسا وصف بیان کرنا ہے جو ذوالقرنین نے محسوس کیا تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو بیان کیا ہے. کیونکہ آیت میں ہے وجدہا، انہوں نے پایا اسے، تغرب فی عین حمیۃ، وہ ایک دلدل کے چشمے میں یعنی کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ بے شک سورج اس میں غائب ہوتا ہے، خبر نہیں دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصف بیان کیا ہے، وہ حیت اور شکل بیان کی ہے جو ذوالقرنین نے محسوس کی، ذوالقرنین نے جو محسوس کی. اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم میں سے کوئی بندہ غروب آفتاب کے وقت سمندر کے پاس کھڑا ہو، تو اس کو دور جب سورج غروب ہو رہا ہو تو نظر آئے گا، لگے گا جیسے وہ سمندر کے پانی کے اندر سورج ڈوب رہا ہے. اور اگر آپ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو تو آپ پہاڑ کے اگر آگے کھڑے ہیں تو آپ کو لگے گا جیسے ان پہاڑیوں کے پیچھے سورج غروب ہو رہا ہے. اسی طرح کسی بھی چیز کی اوڑ میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو جب سورج آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوگا تو آپ کو یہی لگے گا کہ شاید سورج جو ہے اس رکاوٹ کے پیچھے غروب ہو رہا ہے جو آپ کے اور سورج کے درمیان حائل ہے. اور یہ تجرباتی بات، مشاہداتی بات ہے. اسی طرح اگر آپ جیسے جیسے مغرب کی جانب چلتے جائیں گے، مثلا آپ اگر جو ہے آج بھی یعنی عملی طور پہ ہم وسائل کی وجہ سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر مثلا سورج 2 گھنٹے پہلے غروب ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر ابھی تک باقی ہوتا ہے. تو ہم خود عملی طور پہ یہ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ پاکستان میں صحرا میں نکل جائیں، خالی جگہ میں، آپ کو لگے گا کہ سورج مغرب میں یعنی یہاں قریب کہیں غروب ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، یہاں قریب کہیں غروب ہو رہا ہے. لیکن آپ فون کر کے پوچھیں سعودی عرب جو ہے، اگر آپ ان کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ کہیں گے جی ابھی تک تو ہمارے پاس سورج موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کے دیکھنے کے اعتبار سے، اس جو خطہ ارض ہے، زمین کا یہ خطہ ہے، اس کے اعتبار سے ہے، نہ کہ وہ پوری دنیا میں غروب ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سورج ہمیشہ دن اور رات کے ہر حصے میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر باقاعدہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ ویڈیو دکھا رہے تھے، یورپ میں کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جس میں سورج غروب ہونے تک جب پہنچتا ہے تھوڑی سی اس کی روشنی کم ہوتی ہے، پھر دوبارہ صبح ہو جاتی ہے، یعنی وہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا. وہی جو قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس کے بارے میں. تو وہ صاحب جو ہے وہ دکھا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب عشاء کا وقت ہو چکا ہے لیکن سورج جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور ایسے جیسے غروب ہو رہا ہے، ایسے جیسے غروب ہو رہا ہے، لیکن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اور وہ سورج ابھی تک موجود ہے. تو ایسے علاقے ہیں جہاں سورج بالکل غروب ہوتا ہی نہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جہاں رات ہی رات ہے.
بعض ایسے ہیں جہاں صبح ہی صبح ہے۔ تو یہ تو موجود، اس سے ہمیں عملی طور پہ یہ سائنس نے اور تحقیقات نے اور جو وسائل انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس نے ان سارے شبہات کو ختم کر دیا ہے جن کو، لیکن افسوس ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود بھی یہ شبہات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے شبہات کے جن کا کوئی کسی قسم کا کوئی بنیاد ہی نہیں، ان کی کوئی دلیل ہی ان کی نہیں ہے۔ اسی طرح آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ذوالقرنین مغربی جہت کی انتہا کو پہنچے، جو شروع میں ذکر کر رہا تھا، بلکہ مغرب میں ایک ایسے مقام تک پہنچے کہ اس کے بعد مزید آبادی نہ تھی، مزید آبادی نہ تھی، اور سورج کو پایا گویا کہ وہ کیچڑ یا دلدل میں غروب ہو رہا ہے۔ یعنی ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مغرب کی انتہا کو پہنچ گئے، بلکہ وہاں پہنچے جہاں تک لوگ آباد تھے اور ان کو یہ لگا کہ سورج وہاں غروب ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں دنیا کی بھی انتہا ہو چکی تھی اور آسمان کی بھی انتہا ہو چکی تھی، ایسا نہیں۔ زمین کے مغربی جانب کچھ مقامات ہیں جنہیں سمندر نے گھیرا ہوا ہے، جہاں سورج کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس سمندر میں غروب ہونے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالی اس بارے میں انہوں نے جو ہے وہ وضاحت کی ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، ہم ان کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جی، تو حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ تفسیر ابن کثیر میں حتی اذا بلغ مغرب الشمس اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ای فصلہ کا طریقاً، وہ ایک راستے پہ چلے، حتی یہاں تک کہ وصلہ پہنچے، الی اقصا اس انتہا کو، ما یسلک فیہ من الارض جہاں تک وہ چل سکتے تھے یا وہ یعنی چلنا ممکن ہے زمین میں، من ناحیت المغرب مغرب کی جانب، وہو مغرب الارض اور وہ زمین کا مغربی حصہ ہے، وَأَمَّا الْوُصُولُ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ مِنَ السَّمَاءِ اور رہا پہنچنا مغرب کی طرف یعنی سورج کے غروب ہونے تک آسمان کے اعتبار سے، فَمُتَعَذِّرٌ تو یہ ناممکن ہے۔ متعذر کا معنی یعنی یہ محال اور ناممکن ہے کہ کوئی سورج کے آسمان میں جو مغرب ہونے کی جگہ اور جو مقام ہے وہاں تک پہنچ سکے۔ وَمَا يَذْكُرُهُ أَصْحَابُ الْقِصَصِ أَوْ قَصَصِ وَالْأَخْبَارِ اور جو ذکر کرتے ہیں قصے بیان کرنے والے اور خبریں بیان کرنے والے اس بات میں سے کہ انہو سارا فی الارض مدتن کہ وہ زمین میں ایک لمبی مدت تک چلتے رہے، والشمس تغرب اور سورج جو ہے من ورائہ اس کے پیچھے غروب ہو رہا تھا، فشیء لا حقیقت لہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، واکثر ذلک من خرافات اہل الکتاب اور اکثر اس میں اہل کتاب کی خرافات ہیں، واختلاف زنادقتہم وکذبہم اور ان کے جو زنادقہ اور ملحدین ہیں ان کی طرف سے گڑی ہوئی باتیں اور جھوٹ ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ حقیقت میں نہ قرآن نے ایسا کہا ہے اور نہ ہی حدیث نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ کہتے ہیں وقولہ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ای رأى الشمس فی منظرہ دیکھا سورج کو اس کے دکھنے کے اعتبار سے، تغرب یعنی منظر کا معنی دکھنا اس کا یا اس کا جو منظر ہے، ان کو ایسے لگا کہ تغرب فی البحر المحیط وہ بحر المحیط کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ بحر المحیط یعنی جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ ایک آبادی ہے جس کو سمندر نے گھیرا ہوا، جہاں وہ پہنچے تھے، دائیں بائیں سارے چشمے تھے، پانی تھا، اور اس وجہ سے وہ پانی ادھر آنے کی وجہ سے کیچڑ بنا ہوا تھا، تو ان کو لگا کہ شاید یہ کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے۔ ایرا الشمس دیکھا سورج کو، فی منظر ہی دکھنے کے اعتبار سے یعنی منظر کے اعتبار سے، تغرب فی البحر وہ غروب ہو رہا ہے سمندر میں، المحیط یعنی بحر المحیط میں، وہذا شان کل من انتہا الی ساحلہ اور یہ ہر اس شخص کا معاملہ ہے جو کوئی بھی ساحل سمندر پر جائے گا، یراہا وہ اسے دیکھے گا، کانہا تغرب فی گویا کہ وہ ساحل میں غروب ہو رہا ہے، یعنی وہ ساحل سمندر کیچڑ ہی ہوتا ہے، جب پانی سمندر کا پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ ریت اور وہ کیچڑ وغیرہ رہ جاتا ہے، تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے سورج اس میں غروب ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ سورج جو ہے وہ ان کو لگا گویا کہ وہ کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے، تو یہ ذوالقرنین کے اعتبار سے ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ سورج اس چشمے کے اندر غروب ہوتا ہے یا اس کے اندر چھپ جاتا ہے، تو یہ جو ہے وہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ دوسرا دعویٰ جو وہ کرتے ہیں اس حوالے سے وہ ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام جنم لیا انہوں نے،
تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لے کر آئیں تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے آگے سے کہا یا اخت ہارون ما کان ابو کی مراسوئن و ما کانت امو کی بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، تیرے باپ جو ہیں وہ تو ایسے آدمی نہیں تھے، تیرے تیرے باپ یعنی تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی برا نہیں تھا۔ جو آپ کام کر کے آئی ہیں یہ تو تیرے رشتہ داروں میں ایسا کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، ولیعاذ باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مریم جو ہیں وہ ہارون یعنی ہارون جو موسیٰ کے بھائی ہیں ان کی بہن ہے، جبکہ ہارون علیہ السلام اور مریم سلام اللہ علیہا ان کے مابین تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ جو شبہ ان کو آڑے آیا یا انہوں نے پیش کیا، حقیقت میں یہ شبہ ہے ہی نہیں، حقیقت میں یہ شبہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس سے مراد ہارون سے مراد جو ہے وہ ہارون موسیٰ کے بھائی نہیں ہے، بلکہ ہارون سے مراد یہ ان کے بھائی ہیں جو عمران یعنی عمران کے بیٹے تھے، عمران کے بیٹے تھے، چونکہ مریم بنت عمران ہے تو ان کے بھائی ہارون ہیں، نام ان کا ایک ہے لیکن ہارون موسیٰ کے بھائی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو شبہ ہے یہ آج کل کے مستشرقین نہیں بلکہ ان کے بڑے جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر یہ شبہ پیش کیا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحرین میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عامل بنا کر بھیجا تو وہاں کے نصارہ نے یہ شبہ پیش کیا، یہ شبہ انہوں نے اٹھایا تھا سب سے پہلے، اور یہ اعتراض انہوں نے کیا تھا سب سے پہلے کہ قرآن کہتا ہے کہ یا اخت ہارون ما کان ابو کی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، جبکہ ہارون جو موسیٰ کے بھائی ہیں ان میں اور مریم کے درمیان تو جو ہے وہ 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ہم روایت پڑھتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے وہ اس شبے کا، تو اس شبے اور اعتراض کا جواب حضرت مغیرہ بن شعبہ نے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے خود اس کا جواب دیا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نجران، بحرین نجران، تو کہتے ہیں مجھے بھیجا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کی طرف، فقالوا لی، تو انہوں نے کہا مجھے، چونکہ اہل نجران نصارہ تھے، انہوں نے کہا الستم تقرؤون، کیا تم نہیں پڑھتے قرآن کریم میں یا اخت ہارون، کہ اے ہارون کی بہن، وقد کان بین عیسیٰ و موسیٰ ما کان، اور عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان تو بہت بڑا فاصلہ ہے، فلم ادری ما اجیبہم، تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، یعنی میں ان کے اس سوال پر جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مجھے کوئی معلوم نہیں تھا کہ ان کو کیا جواب دوں۔ کہتے ہیں فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی جو انہوں نے مجھے جو ہے وہ یہ اشکال پیش کیا تھا یا اعتراض کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرتہم، کیا آپ نے ان کو خبر نہیں دی، انہم کانوا، کہ بے شک تھے وہ، یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، کہ وہ نام رکھتے تھے اپنے انبیاء کے ناموں پر، اور جو نیک لوگ ہوتے تھے ان سے پہلے ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کے فوائد اور احکام میں علماء نے یہ فائدہ ذکر کیا ہے کہ بچوں کے نام جو ہیں وہ کیسے رکھنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے نام جو ہیں وہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین جو نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لہذا ناموں میں پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی اضافت کی جائے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الملک، عبد الجبار وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے جو نام ثابت ہیں ان میں کسی کی طرف جو ہے وہ تعبیر کی جائے۔ تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ انبیاء اور صالحین کے نام پر نام رکھنا، انبیاء اور صالحین کے ناموں پر نام رکھنا یہ بھی مستحب ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ جب انہوں نے اشکال یہ پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو یا اخت ہارون ہے یہ ہارون اور ہے، چونکہ بنی اسرائیل یعنی جو اس قوم سے تھے وہ اپنے بڑوں کے ناموں پر نام رکھتے تھے، جو انبیاء اور صالحین ہوتے تھے اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے بھائی ہارون کا نام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو ہارون ہیں ان کے نام پر رکھا گیا، تو اس وجہ سے یہ ان کے درمیان جو ہے وہ مشابہت پائی جاتی ہے، یا قریب ہونے کی وجہ سے بھی بسا اوقات اخ جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے،
کوئی اگر قریبی ہو تو اس کے لیے بھی، اور اگر کوئی کسی کے مشابہ ہو تو بھی اس کو اخ کہہ دیتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ اسلوب ہے عرب کا۔ تو جو عربی زبان جانتا ہے اس کے ہاں تو یہ اشکال نہیں، جو عربی زبان جانتا ہے اس کے ہاں تو یہ اشکال بالکل بھی نہیں ہے یا اختہ ہارونہ کے مسئلے کے اندر، کیونکہ عرب کے ہاں یا تو قریب النسب ہونے کے اعتبار سے بھی اس کو اخ کہہ دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کسی چیز میں مشابہ ہونے کی وجہ سے بھی اخ کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کی قرآن کریم کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرتہم، کیا آپ نے ان کو خبر نہیں دی، انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، کہ وہ نام رکھتے تھے اپنے بچوں کا اپنے انبیاء اور صالحین جو ان سے پہلے ہیں ان کے ناموں پر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن الفاظ جامع ترمذی کے ہیں، الفاظ یہ جامع ترمذی کے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں جیسے میں نے کہا کہ جو اخ ہے، لفظ اخ، اس کا اطلاق شبی اور قریب النسب پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق شبی، کسی چیز میں کوئی اگر کسی کے مشابہ ہے تو کہہ دیا جاتا ہے فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، اور اس کی مثال بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جیسا کہ یہ آیت موجود ہے جی سورہ اسراء میں، بنی اسرائیل میں یہ موجود ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ جو ہے وہ مشابہت ہونے کے اعتبار سے ہے، یہ مشابہت ہونے کے اعتبار سے یعنی شبی، اور ہم مثل کو بھی اخ کہہ دیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور اس کی دوسری مثال قریب النسب اور خاندان میں قریبی ہونے کے والے کو بھی بھائی کہا جاتا ہے بسا اوقات عربی زبان میں۔ اس کی مثال یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو یہاں ثمود یہ نہیں کہ صالح علیہ السلام ان کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے قوم ثمود کے، ایسا نہیں، بلکہ ان کے قریبی یعنی انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے صالح کو بھیجا، یہ مطلب ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یا عربی زبان میں عموماً یہ بات موجود ہے کہ جو اخ کا لفظ ہے یہ یا تو شبی اور ہم مثل پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کے جو بے جا اور فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان کے اعمال جیسے عمل کرنے والے ہیں، شیطان یہ عمل کرتا ہے، اس وجہ سے وہ آ کر مسلمان کو جو ہے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے طہارت کے اندر، ہر چیز کے اندر، تاکہ وہ حد سے بڑھ جائے اور تجاوز کرے اور فضول خرچی کرے، خرچ کے اندر بھی، پانی استعمال کرنے کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر وہ یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کو فضول خرچی پر لگاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قریبی ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد جو اگلا دعویٰ یا اعتراض ہے وہ ہے قرآن کریم کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سیارے یعنی ستارے یا سیارے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ان میں مختلف جو ہے وہ کام یا اسباب اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ ان کو اسباب بناتا ہے مختلف چیزوں میں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، کہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلا دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اشکال یہ پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ستارے اور یہ سیارے جو آسمان کے اندر موجود ہیں یہ تو زمین سے بھی ہزاروں گنا بڑے ہیں، یہ تو زمین سے بھی ہزاروں گنا بڑے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیارہ جو ہے وہ آسمان کے اندر دوڑے اور دوڑ کر جو ہے وہ شیطان کو جا کر جو ہے وہ اس کو جلا دے یا اس کا پیچھا کرے اور اس کے پیچھے دوڑے، یعنی اتنا بڑا سیارہ یا ستارہ وہ آسمان کے اندر اس کے پیچھے کیسے دوڑ سکتا ہے، یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جیسے ہم نے کہا کہ پہلے جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کی طرح یہ بھی ایک فضول اور بیکار اعتراض، یہ بھی ایک فضول اور بیکار اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سیاروں کو صرف اسی لیے بنایا ہے کہ یہ جو ہے وہ شیاطین کے پیچھے لگتے ہیں یا شیاطین کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کو جب وہ آسمان میں سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو جلاتے ہیں یا ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کاموں میں سے ایک یہ کام ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر یہ بتایا گیا ہے کہ بذات خود یہ سیارے اس کے پیچھے نہیں جاتے، بلکہ ان سیاروں سے شعلے ان کے پیچھے نکلتے ہیں،
شعلے آگ کے ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہی موجود ہے سورہ جن کے اندر، جب جنات نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ چیزیں ذکر کی مختلف قسم کی، جیسا کہ سورہ جن کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ بے شک ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جاتے گھات لگا کر، فَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ، جو کوئی اب کان لگا کر سنتا ہے یا سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہابا رصدا، تو وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے جو ہے وہ آگ کا شعلہ لگتا ہے جو اس کو جو ہے وہ زخمی کر دیتا ہے یا اس کو وہاں آسمانوں سے جو ہے وہ بھگا دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شعلہ ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ ستارے جو ہیں وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اب ستاروں کے اللہ تعالیٰ نے اور بھی فوائد بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور قرآن کریم کے اندر اور بھی جو ہے وہ اس کے فوائد بیان کیے ہیں، اور بھی نجم ہم مہتدون اور یہتدون کے بھی الفاظ ہیں کہ وہ ستارے جو ہیں ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو ستاروں کے اور بھی مقاصد اور فوائد ہیں، اس لیے نہیں بنائے گئے کہ وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو ان ستاروں سے شعلے نکلتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا۔ باقی رہی بات یہ کہ اتنے بڑے ان کے پیچھے کیسے دوڑتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ خبر ہے، اور خبر پہ ہمیں یقین کرنا ہوگا، عقل کا دائرہ کار یہ نہیں، عقل کا یہ دائرہ کار نہیں ہے کہ جو سیارے یا ستارے اتنے بڑے آسمان کے اندر اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں یا جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں، کیا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان شیاطین کے پیچھے جو ہے وہ لگا نہیں سکتا؟ ان کے پیچھے، شیاطین کے پیچھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دوڑا نہیں سکتا؟ تو یہ ایک اعتراض ہے۔ اسی طرح ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض جو ہے وہ یہ بھی کیا جاتا ہے، یہ جو کیچڑ وجدہ تغرفین حمیاتن وجدہ تغرفین حمیاتن، اس حوالے سے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہے، اور پھر وہ عرش کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ اب اتنا تو حدیث میں ثابت ہے کہ وہ عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہے۔ وہ حدیث ضعیف ہے، اس کا کوئی اس بات نہیں ہے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن سے یہ نفی کر دیتے ہو کہ وہ تو جیسے ذوالقرنین کو یعنی نظر آ رہا تھا، ویسے قرآن کریم کے اندر بھی اسی طرح یعنی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی اس کی تائید اور تاکید ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہے، اور جب وہ عرش کے نیچے آتا ہے تو اس کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ عرش کے نیچے سورج کا سجدہ کرنا یہ تو ثابت ہے حدیث کے اندر۔ یہ انشاءاللہ جب احادیث پر ان کے اعتراضات ہم ذکر کریں گے تو وہاں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس حدیث کے پہلے جز کے اندر اصل میں ہے کہ سورج پانی کیچڑ کے چشمے میں غروب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی مراد یہی ہے، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ ذوالقرنین کے اعتبار سے تھا۔ تو اس کا جواب یہ کہ وہ حدیث کا پہلا حصہ صحیح نہیں، ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ سورج جو ہے وہ سجدے کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے جب عرش کے نیچے آتا ہے۔ باقی وہ کیسے سجدہ کرتا ہے اس کی الگ جو ہے وہ تفصیلات اور اس کے جوابات ہیں جو انشاءاللہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ آئیں گے۔ اسی طرح ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ گناہوں پر ابھارتا ہے، قرآن کریم گناہوں پر ابھارتا ہے، اور وہ ترغیب دلاتا ہے کہ تم گناہ کر سکتے ہو سوائے کبیرہ گناہوں، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنے کا کہتا ہے، لیکن وہ صغیرہ گناہوں کی تو ترغیب دلاتا ہے۔ اچھا جی، وہ ترغیب کیسے دلاتا ہے؟ یہ جو اعتراض ہے قرآن کریم کی بعض آیات پر کہ قرآن کریم جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ صغیرہ کی ترغیب دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے باقاعدہ، اور حوصلہ افزائی کرتا ہے اس پر، یہ ایک اعتراض ہے کہ جی کیسے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے، اس کے اندر تو صغیرہ گناہوں پر ابھارا گیا ہے۔ یہ اصل میں اعتراض میں ذکر کر دیتا ہوں، اس میں یہاں نوٹس کے اندر موجود نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ اس کو شامل کر کے میں اپلوڈ کروں گا۔ میں آپ کے سامنے ویسے اس کو ذکر کر دیتا ہوں، اس اعتراض کو بعد میں اس کو شامل کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور صغیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ احادیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ مثلا سورہ نجم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लियजज़ी अल्लज़ीना असाउ बिमा अमिलू व यजज़ी अल्लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना, कि और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है अल्लाह ही का है, और जो कुछ आसमानों और जमीन में है अल्लाह ही का है। और आगे है, ताकि वो उन लोगों को जिन्होंने बुराई की उसका बदला दे और जो उन्होंने किया, और उन लोगों को जिन्होंने भलाई की भलाई के साथ बदला दे, यानी वयजज़ी अल्लज़ीना अहसनु, और वो जज़ा दे उन लोगों को जिन्होंने अच्छाई की, बिल हुस्ना, अच्छाई के साथ, यानी मुराद जन्नत है या अच्छा बदला है। आगे है अगली आयत में, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइर अल इत्म, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइर अल इत्म वल फवाहिश इल्ला लमम, वो लोग जो बड़े गुनाहों और बेहयाई से बचते हैं मगर सगीरा गुनाह, इल्ला लमम, मगर सगीरा गुनाह। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो असल उनका काबिल एतराज जो जुमला है वो ये है, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइर अल इत्म वल फवाहिश इल्ला लमम, सूरह नजम की ये आयत नंबर 31 और 32 है। वो कहते हैं कि इसके अंदर मौजूद है कि वो लोग जो बड़े गुनाहों और बेहयाइयों से बचते हैं मगर सगीरा गुनाह। आगे है, इन रब्बका वासिउल मगफिरा, बेशक तेरा रब वसीउल मगफिरा, बहुत ज्यादा मुआफ करने वाला है। व अअलमु बिकुम, वो तुम्हें ज्यादा जानता है, वो तुम्हें ज्यादा जानता है। इद अंशाकुम मिनल अर्दी इला आखिरिल आयात। बहरहाल यहाँ जो महल्ले शाहिद है वो ये है कि इल्लल लमम, मगर सगीरा गुनाह, यानी जो मतलब कि छोटे गुनाह हैं अल्लाह ताला वो बख्शता। कहते हैं कि इसमें तो वादा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि अल्लाह ताला जो है वो सगीरा गुनाह करने वाले उनको अल्लाह ताला पूछेगा ही नहीं, उनकी अल्लाह ताला मगफरत वैसे ही कर देता है। तो गोया कि ये तो लोगों को गुनाह पर उबारने वाली बात है, यानी इस तरह की उन्होंने कुरान करीम के अंदर से बाकायदा छोटी छोटी चीजें निकालकर अवाम को गुमराह करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए उन्होंने जो है वो इस तरह के एतराजात किए हैं। तो क्या ख्याल है वैसे आपका, ये एतराज बनता है? जी इसमें उभारने वाली बात तो है ही नहीं वैसे उस्ताद मोहतरम। जी, लेकिन ये एतराज किया गया है, ये एतराज किया गया। वो कहते हैं कि इल्लल लमम, मगर जो सगीरा गुनाह, मगर जो सगीरा गुनाह है, यानी वो अल्लाह ताला जो है उन पे पूछेगा ही नहीं और उनकी अल्लाह ताला वैसे ही बख्शी कर देता है। इसका मतलब ये है कि सगीरा गुनाह करने चाहिए, ये असल मकसद है। जब उसने पूछना नहीं तो इसका मतलब ये है कि फिर करें आप। तो ये तो तरगीब दिलाई जा रही है इसके अंदर बाकायदा। तो पहली बात तो ये है कि उलमा का जो लफ्ज लमम है इसमें इख्तिलाफ है, जिसको अल्लाह ताला ने बख्श दिया है इससे क्या मुराद है। मुफस्सिरीन ने इसके बारे में मुताद्दिद अक़वाल जिक्र किए हैं, जैसा इमाम उल मुफस्सिरीन इमाम तबरी रहमहुल्लाह ताला और कई मुफस्सिरीन ने इसके बारे में मुताद्दिद अक़वाल जिक्र किए कि इल्लल लमम से क्या मुराद। पहला कौल इसमें यह है कि इससे मुराद जो है वो ऐसे गुनाह हैं जो जहलियत में लोगों से हुए, जो जहलियत में लोगों से गुनाह हुए वो मुराद यहाँ है कि अल्लाह ताला उसे इस्लाम कबूल करने के बाद बख्श देता है। अल्लाह ताला उन गुनाहों को जो जहलियत में हो जाते हैं अल्लाह ताला उनको इस्लाम कबूल करने के बाद बख्श देता है। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, मान अल कलाम अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइर अल इत्मी वल फवाहिश इल्ला लमम अल्लज़ीना अलम्मू बिही मिनल इत्मी वल फवाहिश फिल जाहिलिय्या क़ब्ल अल इस्लाम, कि वो लोग हैं जो गुनाह के दरपे हुए, यानी गुनाह और फाशी के कामों के जहलियत में, इस्लाम से पहले। फ़इन्नल्लाह क़द अफ़ा लहुम अन्हु, अल्लाह ने उनसे उनके इस गुनाहों से दरगुजर किया है। फला युआखिज़ुहुम बिही, तो वो उनको नहीं पकड़ेगा इन गुनाहों के इवज़ में। बाज़ मुफस्सिरीन का ये कहना है, दूसरा कौल ये है कि अन्नहु मा यलिम्मु बिहिल मरअु, यानी मुराद इससे जो आदमी इर्तिकाब करता है मिन ज़म्बिन सगीरिन, सगीरा गुना, औ कबीरिन, या कबीरा मिन गैरि इसरारिन अलैहि, लेकिन उस पर इसरार नहीं करता। यानी इससे मुराद या सगीरा गुना है या कबीरा गुना जिन पर इंसान इसरार नहीं करता, यानी अड़ा नहीं रहता। तुम यतूबु मिन्हु, फिर उसे वो तौबा कर लेता है। काल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लम्मतु मिनज़ ज़िना, ये जो लम्मा है ये जिना में से है। तुम यतूबु वला यऊद, फिर वो तौबा करता है और दोबारा नहीं लौटता। इल आखिरी, उन्होंने और चीजें भी इसके अंदर जिक्र की। तीसरा कौल ये है कि इससे मुराद सगीरा गुनाह है, जब तक वो दुनिया में किसी हद को वाजिब ना कर देते हों तब तक, या उस गुनाह करने वाले के बारे में कोई सजा का वादा ना किया गया हो या उसके बारे में कोई वईद वारिद ना हुई हो, तो वो गुनाह
جن پر کوئی حد لاگو نہ ہوتی ہو یا پھر ان کی کوئی سزا بیان نہ کی گئی ہو تو یہ گناہ مراد ہے۔ اور امام تبری نے اسی قول کو زیادہ راجح قرار دیا ہے، اسی قول کو زیادہ راجح قرار دیا ہے، اور انہوں نے قرآن کریم کی جو سورہ نساء کی آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو یہاں انہوں نے گویا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط ساتھ لگائی ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تمہارے صغیرہ بھی معاف کرتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں مراد توبہ سے صغیرہ گناہوں کی معافی مشروط ہے، توبہ سے صغیرہ گناہوں کی جو ہے وہ معافی مشروط ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے ترغیب تو نہیں دلائی، قرآن کریم نے تو باقاعدہ صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ یہ بیان کیا ہے کہ فرشتے سب کچھ لکھتے ہیں، اور لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان کا مواخذہ ہی نہیں ہونا تو پھر ان کے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو جو صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو مشروط کیا گیا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنے سے۔ اگر ایک انسان کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتا تو صغیرہ گناہ جو ہے وہ اس کے معاف نہیں ہوں گے۔ یہ بعض علماء نے موقف اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے کہ قیامت کو اس کے تمام اعمال جو ہیں اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں صغیرہ گناہوں اور کبیرہ دونوں سے ڈرایا ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے ان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بہا فی جہنم، کہ بسا اوقات انسان زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے اور ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دینے والا ہوتا ہے، لا یلقی لها بالا، وہ اس پہ توجہ نہیں دیتا، لاپرواہی میں بات کر جاتا ہے، یہوی بہا فی جہنم، وہ اسے لے جاتا ہے جہنم کی گہرائیوں میں۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْقِرَاتِ الذُّنُوبِ، اور جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے بچ کے رہو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کی بربادی اور تباہی کی طرف اشارہ کیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ إِيَّاكِ وَمُحْقِرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا۔ تو یہ احادیث جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اور قرآن کریم کے اندر بھی باقاعدہ صغیرہ گناہ لکھنے کا ذکر ہے، اور نبی علیہ السلام نے باقاعدہ صغیرہ گناہوں سے جو ہے وہ ڈرایا ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ قرآن کریم جو ہے وہ صغیرہ گناہوں پر ابھارتا ہے اور ترغیب دلاتا ہے، لہٰذا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی کتاب تو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی تنبیہ کرتی ہے اور بچنے کا حکم دیتی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ جو ہے وہ اعتراضات ان کے قرآن کریم کے حوالے سے ہیں، لیکن یہ ایسے اعتراضات ہیں کہ جو شخص معمولی سا بھی قرآن کریم پہ تدبر کرتا ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہو، تو اس کے دل کے اندر یہ اس طرح کے شبہات اور خیالات جو ہیں وہ واقع نہیں ہوتے۔ اسی طرح انہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے کچھ لغوی یعنی جو لغت کی غلطیاں ہیں اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر کچھ لغوی غلطیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ قرآن کریم کی جو لغوی غلطیوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کیا یہ دعویٰ لغوی غلطیاں لغت کی یا اعراب کی یا اس طرح کی جو غلطیاں ہیں کیا یہ دعویٰ درست ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ اس میں اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔